کینیڈا کا تعلیمی نظام دنیا کے بہترین تعلیمی نظاموں میں سے ایک ہے۔ کینیڈا کے 13 صوبے اور علاقے ہر ایک اپنے اسکول کا نظام چلاتے ہیں اور پورے ملک میں اعلیٰ معیار کی عوامی تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے حکومت معیارات کی پیروی کرتی ہے۔ تقریباً 6 سال کی عمر سے 18 سال کی عمر تک اسکول لازمی ہے۔ 2022 کی یو ایس رپورٹ کے مطابق کینیڈا دنیا میں تعلیم کے لیے چوتھا بہترین ملک ہے۔ کینیڈا کی تعلیمی نظام کو 4 مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے: کنڈرگارٹن، پرائمری، ثانوی تعلیم اور بعد از ثانوی تعلیم۔ کنڈرگارٹن کینیڈا میں رسمی تعلیم کا پہلا مرحلہ ہے، لیکن یہ تمام بچوں کے لیے لازمی نہیں ہے۔ کینیڈا میں ابتدائی اور ثانوی تعلیم عوامی تعلیمی نظام کے ذریعے مفت میں دستیاب ہے۔ بلا شبہ آپ کو اسکول کے سامان، لنچ، اسنیک، کپڑے اور فیلڈ ٹرپ جیسی چیزوں کے لیے کچھ بلا واسطہ اخراجات کرنے پڑتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول بھیجنے کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کو ٹیوشن فیس ادا کرنا ہوگی۔ بین الاقوامی طلباء کے لیے کینیڈا کا تعلیمی نظام اپنے معیار، تنوع اور مواقع کے لیے مشہور ہے، جو اپنے تعلیمی اہداف کو حاصل کرنے کی خواہش مند بین الاقوامی طلباء کے لیے ایک پرکشش منزل بناتا ہے۔ آپ کے منتخب کردہ پروگرام اور اسکول کے لحاظ سے یونیورسٹیوں کی ٹیوشن فیس مختلف ہوتی ہے۔ 2022 کی کینیڈا اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ کے مطابق کینیڈا میں اوسطاً یونیورسٹی ٹیوشن کی لاگت لگ بھگ بین الاقوامی انڈر گریجویٹ طلباء کے لیے $21,100 فی سال ہے، جبکہ بین الاقوامی گریجویٹ طلباء کے لیے $36,100 فی سال ہے۔ کینیڈا کی معیشت ایک انتہائی ترقی یافتہ مخلوط معیشت ہے، جو 2023 تک دنیا کی 9ویں سب سے بڑی معیشت ہے اور جس کا جی ڈی پی $2.08 ٹریلین امریکن ڈالر کے برابر ہے۔ کینیڈا میں فی کس آمدنی $52,722 امریکن ڈالر ہے۔ فی کس آمدنی کے حساب سے کینیڈا کا نمبر دنیا میں 18واں ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے تجارتی ممالک میں سے ایک ہے، جس کی معیشت انتہائی گلوبلائز ہے۔ 2021 میں سامان اور خدمات میں کینیڈا کی تجارت $2.016 ٹریلین امریکن ڈالر تک پہنچ گئی۔ کینیڈا کی برآمدات مجموعی طور پر $637 بلین سے زائد تھی، جبکہ اس کی درآمدی اشیاء کی مالیت $631 بلین سے زائد تھی، جس میں سے تقریباً $391 بلین امریکہ سے حاصل ہوئے تھے۔ ٹورنٹو اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے لحاظ سے دنیا کا 11واں سب سے بڑا اسٹاک ایکسچینج ہے، جس میں 1500 کمپنیوں کی فہرست ہے، جس کی مشترکہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن $3 ٹریلین امریکن ڈالر سے زیادہ ہے۔ کینیڈا واحد G7 معیشت ہے جس کی مکمل G7 اور یورپی یونین تک جامع آزاد تجارتی رسائی ہے۔ کینیڈا کے 15 فری ٹریڈ ایگریمنٹ دنیا بھر کے 1.5 بلین صارفین کے لیے کھلی منڈیوں کا احاطہ کرتے ہیں۔ دوستو، ویسے تو کینیڈا بہت سارے بین الاقوامی تنظیموں کا نمائندہ ملک ہے، لیکن ان میں سے چند ایک نمایاں یہ ہیں: کینیڈا اقوام متحدہ کا بنیادی ممبر، آسیان کا ڈائیلاگ پارٹنر، ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن کا رکن، کونسل آف یورپ کا آبزرور، گروپ 20 کا رکن، گروپ آف 7 کا رکن، گروپ آف 8 کا رکن، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا رکن اور کامن ویلتھ کا بھی رکن ہے۔ تمام عالمی ذخائر کے تقریباً 2% کے حساب سے کینیڈین ڈالر دنیا کی چھٹی سب سے زیادہ محفوظ ریزرو کرنسی ہے۔ کینیڈا کے مرکزی بینکوں میں کینیڈین ڈالر کو معاشی استحکام، کینیڈا کی حکومت کی مضبوط خود مختار پوزیشن، ملک کے قانونی اور سیاسی نظام کے استحکام کی وجہ سے مقبولیت حاصل ہے۔ کینیڈا کی کرنسی کا نام کینیڈین ڈالر ہے۔ یہ 5، 10، 20، 50 اور $100 کے کاغذی نوٹوں میں دستیاب ہے۔ کینیڈا میں 5 سینٹ کے نکل کے سکے بھی زیر گردش ہیں۔ 1 امریکن ڈالر کے عوض آپ 1.35 کینیڈین ڈالر حاصل کر سکتے ہیں۔ اوٹاوا کینیڈا کا دارالحکومت ہے۔ یہ صوبہ اونٹاریو کے جنوبی حصے میں دریائے اوٹاوا اور دریائے راڈو کے سنگم پر واقع ہے۔ 2021 تک اوٹاوا کی شہری آبادی 10,74,000 تھی اور میٹروپولیٹن آبادی 14,88,000 تھی، جو اسے کینیڈا کا چوتھا سب سے بڑا شہر اور چوتھا سب سے بڑا میٹروپولیٹن علاقہ بناتی ہے۔ 1854 میں بے ٹاؤن کو ایک شہر بنایا گیا اور اس کا نام اوٹاوا رکھا گیا۔ اس کے فوراً بعد ملکہ وکٹوریہ نے اوٹاوا کو کینیڈا کے دارالحکومت کے طور پر منتخب کیا۔ کینیڈا کے شہروں میں اوٹاوا میں یونیورسٹی کی تعلیم یافتہ رہائشیوں کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ یہ کینیڈا میں گیرلی،
متعدد قومی عجائب گھر، یادگاریں اور تاریخی مقام رکھنے والا شہر ہے۔ کینیڈا کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے شہروں میں سے ایک ہے، جہاں سالانہ 1 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ سیاح آتے ہیں۔ نیاگرا آبشار شمالی امریکہ میں حجم اور چوڑائی کے لحاظ سے سب سے بڑی آبشار ہے۔ نیاگرا آبشار نیاگرا گھاٹی کے جنوبی سرے پہ 3 آبشاروں کا ایک گروپ ہے، جو کینیڈا کے صوبے انٹیریو اور امریکہ کی ریاست نیو یارک کے درمیان سرحد پر پھیلا ہوا ہے۔ تینوں میں سب سے بڑا ہارس شو فالز ہے، جو دونوں ممالک کی بین الاقوامی سرحد پر پھیلا ہوا ہے۔ اسے کینیڈین آبشار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح نیاگرا آبشار کی شاندار خوبصورتی دیکھنے آتے ہیں۔ یہ دنیا کے پرکشش مقامات میں سے ایک ہے۔ فالز کو دیکھنے کے لیے نیاگرا فالز اسٹیٹ پارک میں داخلہ ہمیشہ مفت ہے، اور یہ سال میں 365 دن کھلا رہتا ہے۔ کینیڈا کے 6 ٹائم زون ہیں، جو UTC 3.52-8 اور UTC 2.52-7 ہیں۔ کینیڈا میں سیدھے ہاتھ سے ڈرائیونگ کی جاتی ہے۔ کینیڈا کا کالنگ کوڈ +1 ہے اور ڈومین نیم .ca ہے۔ کینیڈا کے قومی پرچم کو عام طور پہ کینیڈا کا جھنڈا کہا جاتا ہے۔ کینیڈا کا قومی پرچم ایک سرخ رنگ کا جھنڈا ہے، جس کے وسط میں ایک سفید عمودی بینڈ ہے۔ اس بینڈ کے اوپر ایک سرخ 11 نکاتی میپل کی پتی نمایاں ہے۔ 1965 میں کینیڈا نے اپنا نیا قومی پرچم اپنایا۔ اس کے مشہور اور واحد ڈیزائن کے ساتھ ایک شاہی اعلان پر ملکہ الزبتھ دوم نے 28 جنوری 1965 کو دستخط کیے، اور 15 فروری کو پارلیمنٹ ہل نے یہ نیا پرچم لہرایا گیا۔ یہ پہلا جھنڈا ہے جسے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے اپنایا، اور کینیڈا کے بادشاہ نے ملک کے سرکاری قومی پرچم کے طور پہ اس کا اعلان کیا۔ یہ جھنڈا کینیڈا کا اہم اور سب سے زیادہ پہچانا جانے والا قومی نشان بن گیا ہے۔ آئس ہاکی کو کینیڈا میں لیکروس کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے 1859 میں کینیڈا کا قومی کھیل قرار دیا گیا تھا۔ تاہم 1994 میں کینیڈا کی پارلیمنٹ نے کینیڈا کا قومی کھیل ایکٹ منظور کیا، جس نے لیکروس کو موسم گرما کا قومی کھیل اور ہاکی کو موسم سرما کا قومی کھیل بنا دیا۔ دیگر پسندیدہ کھیلوں میں فٹ بال، بیس بال، کرکٹ اور باسکٹ بال شامل ہیں۔ جہاں تک کینیڈا کے کھانے کی بات ہے، پاؤٹین ایک قومی ڈش ہے۔ آلو کے چپس، ذائقے دار گریوی اور پنیر کے دہی کو مکس کر کے بنائی جاتی ہے۔ پاؤٹین ایک آرام دہ پکوان ہے جو فرانسیسی اثر والے صوبے کیوبیک میں زیادہ تر مینیو پہ نظر آتی ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری کینیڈا کی دلچسپ معلومات پہ مبنی خوبصورت سی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل مسافر آفیشل 92 کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس باکس میں کیجیے۔